ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اظہری کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج پھر ہم قبرستان میں آئے ہیں اور یہ امید لے کر کے آئے ہیں کہ ہمارے قوم کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں اسے دور ہونی چاہیے اور دور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے قوم کے اندر جو غلط فہمیاں ہوں اسے دور کرنی چاہیے، اور آپ کا حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم جن باتوں کو بتائیں ان باتوں پہ آپ بغور سن کر کے اور ان باتوں پہ عمل کریں اور غلط فہمیاں سے دور ہوں۔ تو حضرات محترم، شاعر کہتے ہیں کہ جائے گا جب جنازہ گھر سے باہر نکل کر، جائے گا جب جنازہ گھر سے باہر نکل کر، احباب سب روئیں گے حسرت سے ہاتھ مل کر، احباب سب روئیں گے حسرت سے ہاتھ مل کر، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تم نے اپنے کتنے مردے دفنائے، ہاتھوں سے تم نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ حضرات محترم، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ابھی لیٹسٹ جو ہے کئی ایسی میت ہوئی ہے جن کا انتقال ہوا اور انہیں جو ہے مدفن بھی کیا گیا، مگر آخر وجہ کیا ہے کہ ہر بات کے بارے میں آواز اٹھانا اور حق کے سمرتھن میں اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے کو انسان باطل پرست کہتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور صرف اس کی حد یہیں تک نہیں رہتی ہے، بعض انسان شریعت کو بھلا کر کے کیا کہتے ہیں کہ قوم کی بھی بات رکھنی پڑتی ہے، کوئی اپنے ناک کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، کوئی قوم کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، تو کوئی اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور کوئی اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں گے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل مولانا عارف رضا اظہری کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، تاکہ آپ کو جو بھی نئی ویڈیو چڑھائی جائے سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور کس نیت سے؟ یعنی کہ ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ تک اچھی ویڈیو پہنچیں اور حق کا پیغام آپ تک پہنچے اور آپ جو ہے قوم تک پہنچائیں۔ حضرات محترم، میرا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے قوم کے اندر اتنے غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ یوں لے لیجئے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انسان تو مر گیا، روح جو ہے رب کعبہ کے حکم کے مطابق انہیں عالم برزخ میں ڈال دیا گیا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، عالم ارواح میں ڈال دی گئی، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ہمارے قوم کی غلط فہمیاں کیا ہے کہ نہیں، انسان جب مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد 40 دنوں تک وہ روح جن کا انتقال ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے میں دیکھیے حجن شکورن بانو ہے، جب یہ شکورن بانو کے بارے میں جو ہے جب ان کا 40ویں کا فاتحہ کا ٹائم آیا، جب ان سے معلومات کی گئی تو بولے ہمیں گھڑا نکالنا ہے۔ پوچھا گیا گھڑا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، بولے جو ہے ہماری اماں کی روح جو گھر میں ابھی بسی ہوئی ہے اس کو نکالنا ہے۔ بھئی کیسے نکالنا ہے؟ تو اس میں کچھ کپڑے دیتے ہیں اور گھڑا دیتے ہیں، پتہ نہیں گھڑے میں کیا کیا دیتے ہیں، وہ لوگ جانے۔ جب ان معاملات کے بارے میں انہیں بتایا گیا تو انہوں نے چھٹتے ہی کیا جواب دیا کہ بھئی یہ تو ایک رسم و رواج ہے، شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اسے تو کرنا ہی ہوگا۔ حضرات محترم، رسم و رواج تو یہ بھی چل رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا خاندان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک سبوں نے نماز پڑھی، کیا آج آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک سب حق کے پیغام دیتے ہوئے آئے؟ کیا آپ نے حق کا پیغام دیا؟ آج سے لے کر کے جس دن دنیا بنی، دنیا بننے سے لے کر کے آج تک میں ہمیشہ آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ حق کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی، باطل کے خلاف آواز اٹھائی گئی۔ کیا آپ نے ان باتوں پہ کبھی توجہ دی، کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی غور و فکر کرنے کی کوشش۔ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بتانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ذہن و فکر میں اتنی غلط فہمیاں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، جو مطلب یہ ہے کہ اگر روح نکال
निकालना ज़रूरी है। अरे साहब, जब रूह को रब्बे काबा ने जब मलिकुल मौत के दोबारा निकलवा लिया और वह रूह निकल गई, अब कहाँ से वह रूह दोबारा निकलने वाली है? अगर दोबारा आपकी ही बस की बात होती घर से रूह निकालना, फिर रब्बे काबा ने मलिकुल मौत को मुतय्यन क्यों फरमाया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मुतय्यन क्यों फरमाया? नहीं, बल्कि हमारे ज़हन फ़िक्र में ये बिल्कुल गलत फहमियाँ है कि हम रूह निकालते हैं। हज़रात मोहतरम, लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये रूह निकालने वाले गलत सोच को और गलत फहमियों को अपने ज़हन फ़िक्र से निकालें और रूह निकालने के नाम पर अपने घर से घराना निकालें। आप सदका कीजिए, आप इसाले सवाब के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है दान कीजिए, दिल खोल करके दान कीजिए। उसी को सदका कहा जाता है, उसी को इमदाद कहा जाता है। मैयत के लिए आप कुरान खानी करवाइए, मैयत के लिए आप उनके लिए जो है सूरतुल बकरा शरीफ वगैरह का जिक्र करवाइए। मैयत के लिए आप गरीबों को, मिस्किनों को, यतीमों को, बेसहारों को सहारा दीजिए। जिनके घर में अगर आप साहिब निसाब हैं, आपके पास पैसे हैं, माल हैं, दौलत हैं, अगर उनको जो है खाने की ज़रूरत है उनको खाना पहुंचाइए, कपड़े की ज़रूरत है तो कपड़ा पहुंचाइए। अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई में जो है आप मदद कीजिए, कापी कलम दीजिए, किताबें दीजिए उनको और उनकी ज़रूरियात को पूरी कीजिए। ये मैयत की इसाले सवाब है। ये इसाले सवाब नहीं है कि घरा निकालना, फिर उसमें जो है जो साहिब निसाब हैं। आज की तारीख में कौन है फ़कीर? जो असल में फ़कीर है वो तो बेचारे मांगते नहीं शर्म के मारे, और जो नाम के फ़कीर हैं वो दिल खोल करके मांगते हैं और वो लेकर के जाते हैं, आराम से खाते हैं। हज़रात मोहतरम, क्या ये तरीक़ा सही है? नहीं, ये तरीक़ा बिल्कुल गलत है और शरअन गलत है। लिहाजा अपने पैसे को अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छी तरह पे लगाइए और अच्छी तरह से लगाइए ताकि हमारे कौम तक और उनका जो हक़ है वो हक़ उन तक पहुँचे। मगर आज हम करते क्या हैं कि हमने अपने हक़ को, अपने वक़ार को, अपनी शान को, अपनी पहचान को हमने भुला दिया है। सिर्फ हमने अपने नाम करने के चक्कर में, अपनी पहचान को बाकी रखने के चक्कर में, अपनी शान को अपने नाक को बचाने के चक्कर में, सबसे बड़ी बात तो नाक की आ जाती है। जब कोई मामला होता है तो कहते हैं हज़रत इज़्ज़त का मामला है, हज़रत कौम का मामला है, हज़रत नाक, अगर हमने ये काम नहीं करवाया तो नाक कट जाएगी। अफसोस और शर्म की बात तो ये है कि बाज़ ऐसे औकात आते हैं कि कोई ऐसे साहब होते हैं जिनके पास खाने की इस्तिताअत नहीं है। एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम वो खाने के लिए तरसते हैं, मगर वह भी इस कौम के हालात को और इस कौम की गलत फहमियाँ को देख करके वह भी उनके सामने में यानी कि कर्जा लेकर के, सूद लेकर के, ब्याज लेकर के और तरह तरह की इस किस्म की बातें जो है इस तरह से कर्जा लेकर के, इस तरह के पैसे को लेकर के उसके बाद वह करते क्या हैं? 10वें का फातिया करते हैं, 20वें का फातिया करते हैं, 40वें का फातिया करते हैं, सवा महीने का फातिया करते हैं, 6 महीने का फातिया करते हैं, सालाना फातिया करते हैं। और करते क्या हैं? उसमें पूरी कौम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद होता क्या है? उनको खाना खिलाते हैं। हज़रात मोहतरम, ख्याल रहे कि इसाले सवाब के लिए कौम को इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है, कौम को खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है, कौम को जो है पेट भर करके खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर आप इसाले सवाब करना चाहते हैं तो आप जो है ये जो जिस मैयत के नाम से आपने इसाले सवाब किया है, जिस मैयत के लिए जो आपके अहले खाना से इंतकाल कर चुके हैं, इस दुनिया फ़ानी को छोड़ करके जा चुके हैं, उनके लिए अगर आप इसाले सवाब करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि ये भले मोहल्ले वाले को हम दावत दें या ना दें, सबसे पहले हमारे घर में खाने पीने का इंतज़ाम है या नहीं है। अगर आपके घर में खाने पीने का इंतज़ाम है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं, अगर आप उसके बाद चाहते हैं कि नहीं अब जो है हमें अपने अहले खाना से जो इंतकाल किए हैं उनके लिए कुछ रब्बे काबा की रज़ा के लिए अगर खर्च करना है तो ऐसी सूरत हाल में आप जहाँ तक आपसे हो सके गरीबों को दीजिए, मिस्किनों को दीजिए, यतीमों को दीजिए, बेसहारों को सहारा दीजिए, बेचारों को चारा दीजिए। हज़रात मोहतरम, ये हमारी शरीयत कहती है। और सबसे अहम और गलत फहमियाँ की बात तो ये है कि बड़े शर्म की बात है कि जहाँ पे हमारी चीज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तो नहीं पहुँचेगी, मगर जहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात ये देखी जाती है कि हमारे कौम के अंदर गलत फहमियाँ, सबसे बड़ी गलत फहमियाँ ये है कि जब हमारे पास कुछ है नहीं तो हम इसके ताल्लुक़ से खर्च करें क्यों? एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास नहीं है, हम अपने अहले खाना के लिए इसाले सवाब करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों
مسکینوں کو یا اور کسی کو کھانا کھلانا یا اور کچھ دینا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ہم نے کھانا بنایا اسی کو سامنے میں رکھیں گے، فاتحہ کریں گے، جو بھی کچھ ذکر و اذکار کریں گے وہ کھانا کو خود کھا لیں گے۔ کھانا بھی کھا لیا ہم نے، پیٹ بھی ہمارا بھر گیا، اور جو ہے اپنے اہل خاندان سے جو بھی چھوٹے بڑے بزرگ انتقال کیے ہیں سبوں کے لیے ایصال ثواب بھی ہو گیا۔ آگے چلیے بات آتی ہے اس قوم کے کھانا کھانے کی بات آتی ہے۔ حضرات محترم دیکھیے آج پورے قبرستان بھری ہوئی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبرستان جو کچھ تھوڑی بہت خالیاں ہیں وہ سارے قبرستانیں بھر جائیں گی۔ حضرات محترم راجستھان کے اندر ایسی ہریالی بڑے نصیب سے ملتی ہے، مگر آج ہمارے یہاں پہ ہریالی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب کعبہ کے کرم خاص ہے، رحم خاص ہے۔ ان باتوں کو کبھی بھی قوم مسلم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرات محترم کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناک بچانے کے چکر میں، مگر آئیے ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے اس کو میں حدیث سرکار اعلیٰ حضرت نے جو حدیث پاک کی روشنی میں دنیا کو پیغام دیا کہ جو انسان اس امید پر رہتے ہیں کہ کاش مجھے میت کا کھانا کھانے کو مل جائے، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جن کا دل اب مردہ ہو جائے، جو میت کے کھانا کے لیے مارے پھرے، پھر ان سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہ سچی بات کرے گا، وہ جھوٹی باتیں نہیں کرے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ چغل خوری نہیں کرے گا، وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، یعنی کہ نماز کی پابندی کرے گا۔ جب ان کا دل ہی مر چکا ہے حضرات محترم تو وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ان کا دل ہی مر چکا ہے تو چغل خوری سے باز کیسے آئے گا؟ ان کا دل ہی مر چکا ہے تو غیبت سے باز کیسے آئے گا؟ ان کا دل ہی مر چکا ہے تو یہ قبر کے بارے میں وہ کیا یاد کرے گا؟ کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اگر وہ صاف و ستھرا ہے یعنی کہ وہ پاک و صاف ہے، اچھا ہے، تو پورا جسم و جان اچھا ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا، وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، ساری چیزیں بگڑ گئی۔ مطلب کیا ہے کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو ساری چیزیں بگڑ گئی، اگر وہ سدھر گیا ساری چیزیں سدھر گئی۔ آپ نے تو اپنے دل کو ہی بگاڑ کر کے رکھا ہے۔ اگر بگاڑ کر کے نہیں رکھتے تو نماز کے پابند ہوتے، بگاڑ کر کے نہیں رکھے ہوتے تو اپنے میت کے بارے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کے علماء کرام آپ کو کیا بتاتے ہیں، ان باتوں پہ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ ناک کو بچانے کے چکر میں آپ اپنے گھر کو لٹا دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے قرضہ لے کر کے آپ جو ہے اس قوم کو کھلاتے ہیں۔ کیا قوم نے کبھی آپ سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ پیسہ جو تم لائے ہو کہاں سے لائے ہو؟ کیا تو آپ کی قوم نے کبھی آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے یا نہیں؟ حد تو تب ہوتی ہے، شرم کی بات تو تب ہوتی ہے کہ سامنے میں گھر میں میت رکھی ہوئی ہے، میت کو دفنا کر کے آیا، کھانا سامنے میں انتظام کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہتے کیا ہیں کہ بھائی تم نے گوشت روٹی بنایا ہے، ہم گوشت روٹی نہیں کھائیں گے، دال روٹی کھائیں گے۔ اور جب دال روٹی بنا دیا تو بھئی ہم دال روٹی نہیں کھائیں گے، گوشت روٹی کھائیں گے۔ بڑے شرم کی بات ہے۔ ارے بھیا آپ یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، میت کو دفنانے کے لیے آئے ہیں، میت کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ برائے کرم مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ان تمام غلط فہمیاں سے دور ہوں، اور اگر آپ کو جو ہے میت کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، تو آپ مسجد میں قرآن شریف دیجئے، عالم دین کو نذرانہ پیش کیجئے، آپ جو ہے دینی کتابیں دیجئے، دینی ادارے کو امداد کیجئے، غریبوں کو دیجئے، یتیموں کو دیجئے، مسکینوں کو دیجئے۔ دیکھیے ان کے گھر میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیجئے۔ 1 مہینے کا نہیں ڈلوا سکتے ہیں، 1 ہفتہ کا ڈلوا سکتے ہیں، 1 ہفتے کا نہیں ڈلوا سکتے ہیں، 1 دن کا ڈلوا سکتے ہیں، وہ کروا دیجئے۔ دیکھیے کوئی غریب بچہ ہے، کپڑے نہیں، جسم پہ کپڑا پہنا دیجئے، یہ ایصال ثواب ہے۔ دیکھیے کہ کوئی بے بس ہے، ان کو جو ہے بہت چیز کی دوائیاں کی ضرورت ہے، غریب دوائیاں کی ضرورت ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوائیاں دلوا دیجئے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور ایصال ثواب کے لیے بہت اچھا راستہ ہے۔ حضرات محترم لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ شاید آپ کو میری بات یہ سمجھ میں آئے گی اور آپ ان باتوں پہ غور و فکر کیجئے گا، اور یہ روح نکالنے والا جو معاملہ ہے، چکر ہے، برائے کرم مہربانی میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ روح نکالنے والا سسٹم کو آپ اپنے گھر سے، آپ اپنے ذہن و فکر سے بالکل ہی ختم کر دیں، کیونکہ اس کا کوئی مطلب
مطلب نہیں ہے، یہ فالتو کی باتیں ہیں، اور یہ فالتو کی باتیں کر کے ہمارے ذہن میں، ہم اپنی اولادوں کے ذہن و فکر میں غلط فہمیاں بیٹھاتے ہیں۔ لہٰذا حضرات محترم ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور تمام قوم مسلم کو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں دعا ہے، مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔